اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم تمہارے پاس موسیٰ بالبینات کلی نشانیاں ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا فوقکم اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر الطور کوہ طور خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے دیا ہے بقوت مضبوطی سے واسمعوا اور سنو قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور نافرمانی کی واشربوا اور رچھا دیا گیا فی میں قلوبہم ان کے دل العجل بکفرہم بچڑا ان کے کفر کے سبب قل کہہ دیں بئس ما کیا ہی برا جو یامرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین مؤمن اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ صدائے باز گشت اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں مخالفت سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا، گو بچڑا نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار کی عہد شکنیاں کئی بار کے کفر بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔